اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ بعض کتابوں میں واقعہ منقول ہے جس کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک آدمی مالدار تھا، اس کے دو بیٹے تھے۔ جب وہ فوت ہو گیا تو دونوں بیٹوں نے باپ کی جائیداد آدھی آدھی تقسیم کر لی، لیکن دونوں بیٹوں کی لائن علیحدہ علیحدہ ہو گئی۔ ایک بیٹے نے آخرت والی لائن اختیار کر لی، اپنے گھر کے پاس ایک عبادت خانہ بنا لیا اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ دوسرے بھائی نے دنیاوی لائن اختیار کر لی، ڈگریاں حاصل کر لیں اور پھر گاؤں چھوڑ کر شہر میں سکونت اختیار کر لی۔ وہاں بھی ڈگریاں حاصل کر لی اور دنیاوی لحاظ سے اونچا چلتا گیا۔ نہایت سنجیدہ، فہمیدہ، جہاں دیدہ ہو گیا۔ اتفاق سے اس علاقے کا بادشاہ فوت ہو گیا۔ اس زمانے میں جمہوریت اور ووٹنگ نہیں ہوتی تھی۔ بڑے لوگوں نے جس کو تخت پر بٹھا دیا وہی بادشاہ بن جاتا تھا۔ اس علاقے کے بڑے لوگوں نے غور کیا کہ اب یہ حکومت کون چلا سکے گا۔ اس کے بعد اسی نوجوان پر، جو کہ بڑا سنجیدہ فہمیدہ تھا، اس پر نظر پڑی کہ یہ حکومت چلائے گا۔ اسے تخت پر بٹھا دیا۔ جب وہ بادشاہ بن گیا تو چونکہ وہ پہلے ہی دین سے دور تھا، اب وہ حکومت ملنے سے اور آزاد ہو گیا۔ پھر اس میں ساری برائیاں آ گئیں۔ شرابیں اس نے پیں، بدکاریاں اس نے کیں، ظلم اس نے ڈھائے، اور وہ گاؤں والا بھائی کبھی کبھی آتا اور سمجھاتا، تو قبر اور آخرت کو بھول ہی گیا ہے، کیا تجھے مرنا یاد نہیں؟ لیکن کون سنے، اس کان سے سنا، دوسرے سے نکال دیا۔ پھر وہ جو بادشاہ بنا تھا، اس نے ایک دن وزیر سے کہا، وزیر صاحب، یہاں دل نہیں لگتا، کہیں باہر چلیں اور سیر و سیاحت کریں۔ اس زمانے میں کاریں وغیرہ گاڑیاں تو نہیں تھی، سب سے بہتر سواری گھوڑا تھا۔ وزیر صاحب نے شاہی استبل سے بہترین گھوڑے پیش کیے۔ ایک گھوڑے پر وہ بادشاہ سوار ہو گیا، باقی گھوڑے پر وزیر مشیر سوار ہو گئے۔ ساتھ پینے والی چیز اور گانے والیاں، نیز ساتھ سپاہ بھی، فوج بھی چل پڑے۔ جب شہر سے باہر نکلے تو ایک بھکاری سامنے سے آیا اور اس نے سوال کیا کہ خدا کے نام پر کچھ دو۔ یہ سن کر بادشاہ کا پارا چڑھ گیا اور بولا، اس کو پیچھے ہٹاؤ، یہ پیشہ ور لوگ کہیں بھی آرام نہیں کرنے دیں گے۔ یہ سن کر پولیس والوں نے اسے پکڑ لیا اور دور لے گئے۔ اس حوالی نے کہا، میں نے بادشاہ کو پیغام دینا ہے۔ پولیس والوں نے پوچھا، وہ کیا پیغام ہے؟ اس حوالی نے کہا، وہ پیغام صرف بادشاہ کو دینا ہے۔ ایک اہلکار گیا، بادشاہ کے سامنے سلوٹ مارا اور عرض کیا کہ وہ حوالی کہتا ہے، میں نے بادشاہ کو ایک پیغام دینا ہے۔ بادشاہ نے بلایا اور پوچھا، وہ کیا پیغام ہے؟ بھکاری نے کہا، مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ جب نفی میں جواب ملا تو اس بھکاری نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ بادشاہ کے طوطے اڑ گئے اور منت سماجت کرنے لگا، مجھے آگے جانے دو۔ جواب ملا، نہیں اجازت۔ پیچھے جانے دو تو فرمایا، نہیں اجازت۔ کہا، وزیر سے بات کر لینے دو۔ ملک الموت نے فرمایا، نہیں اجازت۔ پھر اسے وہیں پر ختم کر دیا اور وہ گیا جہنم۔
یہ ہے بدی کا انجام۔ پھر کچھ عرصہ بعد دوسرے بھائی کی جو اللہ والا تھا باری آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ملک الموت، وہ بندہ جو ناشکرا تھا، ہم نے اس کو ہر نعمت عطا کی، مال دیا، دولت دی، صحت و تندرستی دی، اقتدار دیا، حکومت دی، مگر اس نے ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، تو وہ اپنی ناشکری کی وجہ سے گیا جہنم۔ اب اس بھائی کی باری ہے جو ہمارا شکر گزار ہے، اس کو لاؤ تاکہ ہم اسے انعام و کرام سے نوازیں۔ جب ملک الموت چلنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ملک الموت، 3 باتیں یاد رکھنا۔ سب سے پہلے اس نیکوکار شکر گزار بندے کو ہمارا سلام کہنا۔ دوم، اس کو کہنا کہ اگر کوئی تمنا ہو تو بتاؤ اور اس کی تمنا پوری کرنا۔ سوم، جب تک میرا بندہ اجازت نہ دے جان نہ نکالنا۔ پھر جب ملک الموت اس شکر گزار اور نیک بندے کے ہاں آئے اور وہ عبادت الہی میں مشغول تھا، ملک الموت نے سلام کیا۔ اس نے پوچھا، کون ہو؟ ملک الموت نے فرمایا، میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر وہ شکر گزار بندہ خوش ہو گیا اور کہا، ہم تو عرصے سے آپ کے انتظار میں ہیں کہ کب ملک الموت آئے اور میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں۔ ملک الموت نے فرمایا، جناب، پہلے 3 باتیں سن لیں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، یہ پیغام سن کر وہ شکر بجا لایا۔ دوم، کوئی آرزو ہو تو آپ بتائیں، میں وہ پوری کروں گا۔ فرمایا، میں ساری آرزوئیں، ساری تمنائیں ختم کر چکا ہوں، بس ایک ہی تمنا ہے کہ کب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہو۔ ملک الموت نے فرمایا، تیسری بات یہ ہے کہ آپ جب تک اجازت نہیں دیں گے میں جان نہیں نکال سکتا۔ یہ سن کر فرمایا، میں تازہ وضو کرتا ہوں اور جب میں دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں جاؤں تو میری جان نکال لینا۔ اور یوں ہی ہوا، جب وہ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں گیا تو ملک الموت نے جان نکال لی اور وہ ہمیشہ کے لیے جنت پہنچ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی شکر گزار رکھے، آمین۔ ایک کتاب میں واقعہ پڑھا کہ ایک آدمی اللہ والا جو کہ درود شریف بہت پڑھا کرتا تھا، وہ فوت ہو گیا۔ تو اس کے گھر والوں نے قبر کھودنے والے سے کہا، جاؤ اس کی قبر تیار کرو۔ پھر جب وہ قبر کھودنے والا قبر کھود کر گھر آیا تو ساری بستی کے لوگ اس کے مکان کے دروازے پر جمع ہو گئے کہ ایسی پیاری منموہنی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ باہر نکلا۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہ بتا کہ تو نے ایسی پیاری، ایسی منموہنی خوشبو کہاں سے حاصل کی؟ اس نے بتایا کہ میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، بلکہ میں ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کھود کر آیا ہوں اور میرے جسم پر اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی مٹی لگی ہوئی ہے اور یہ خوشبو اس مٹی سے آ رہی ہے۔ میرے مسلمان بھائی، ہم غور کریں کہ نیکی کا انجام کیسا شاندار ہے کہ اس نیکوکار عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی مٹی سے کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خواب غفلت سے بیدار کرے تاکہ ہم اس ناپائیدار زندگی میں ہوشیار ہوں، جاگیں، ہوش کریں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہم بھی اپنی قبر کو
جنت کا باغ بنا لیں۔ آج سے چند سال پہلے گرمی کے موسم میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھیں، حتیٰ کہ کچھ قبریں بیٹھ گئی تھیں۔ میں فقیر ابو سعد غفرلہ فیصل آباد کے بڑے قبرستان میں گیا، جہاں میرے والدین کریمین مدفون ہیں۔ میں کچھ پڑھ کر دعا کر کے قبرستان کے گیٹ سے باہر نکلا تو ایک آدمی مجھے آوازیں دینے لگ گیا۔ میں ٹھہر گیا۔ وہ میرے پاس آیا اور کہا، ذرا قبرستان کے اندر چلیں۔ وہ مجھے اندر لے گیا اور ایک قبر دکھائی جس میں بارشوں کی وجہ سے پاؤں کی طرف سے بڑا سوراخ ہو چکا تھا، جو کہ اندازاً ایک پلیٹ جتنا تھا۔ اس نے کہا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، یہ میری ہمشیرہ کی قبر ہے۔ 2 سال ہو چکے ہیں اسے فوت ہوئے، لیکن ابھی تک کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ اس نے بتایا کہ میری ہمشیرہ نماز کی پابندی اور پردہ دار خاتون تھی۔ ایک بادشاہ کہیں جا رہا تھا، اس نے برلب سڑک ایک بھکاری دیکھا جو کہ سوالی بن کر کھڑا ہے۔ بادشاہ نے کہا، کل میرے پاس آ جانا، میں تجھے 100 روپے دوں گا۔ بادشاہ آگے گیا تو ایک اور بھکاری سوالی بن کر کھڑا ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، کل میرے پاس آ جانا، میں تجھے 10,000 روپے دوں گا۔ وہ دونوں بھکاری جانتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس دولت ہے، خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ بادشاہ جھوٹ نہیں کہہ رہا بلکہ بادشاہ وعدے کا پکا ہے۔ لیکن دوسرے دن نہ پہلا بھکاری بادشاہ کے ہاں گیا اور نہ دوسرا۔ غور کریں تو دونوں میں سے بدنصیب کون ہوا، جو 100 روپے سے محروم رہا یا وہ جو 10,000 سے محروم رہا؟ ظاہر ہے، بلکہ ہر عقل مند آدمی جانتا ہے کہ بدنصیب وہ ہے جو 10,000 سے محروم رہا۔ یوں ہی اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا امتی یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا امتی نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر نہ ہو تو وہ اتنا بدنصیب نہیں جتنا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی جو نماز کے ذریعے حاضر ہو کر بے شمار دولت حاصل نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں نماز کے ذریعے ہی حاضری ہوتی ہے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار خاص میں حاضر ہوئے تو اس حاضری کا نام معراج ہے، اور ایمان والوں کی معراج نماز ہے، جیسا کہ فرمان ذیشان ہے۔ مومن کی معراج اللہ تعالیٰ کے دربار حاضری نماز کے ذریعے ہے، لہٰذا جو مومن نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دربار حاضر ہوتا ہے، اس کو وہ کچھ ملتا ہے جس کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، جب قبر میں جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ کیسے کیسے انعامات عطا ہوتے ہیں۔ لہٰذا مسلمان بھائیوں بہنوں کی خدمت میں اپیل ہے کہ نفس و شیطان کے پیچھے لگ کر اپنی قبروں کو دوزخ کا گڑھا نہ بنائیں، وہاں پچھتانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔